السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہمارا کلاس نمبر 5 ہے آٹوکیٹ کی، اور اس سے پہلے ہم نے چار کلاس کمپلیٹ کی ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو پہلے اس کلاسز کو دیکھیے اور اس کے بعد اس کلاس کو دیکھیے، تاکہ پھر آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کلاسز میں ہم نے ڈرا ٹول بار آٹوکیٹ کی ایکسپلین کی ہے 2 پارٹس میں، اور اس کے ساتھ آٹوکیٹ کا انسٹالیشن بھی ہم نے کیا تھا، اور موڈیفائی ٹول بار کو پھر ہم نے کلاس نمبر 4 جو تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا جی، یہاں پہ آج ہمارا جو کلاس ہونے والا ہے اس میں ہم آٹوکیٹ کے انوٹیشن ٹول بار ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے شارٹ کٹ کیا ہوتی ہے، اور کب ہمیں اسے یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ انوٹیشن ٹول بار پر ہے، کہ انوٹیشن ٹول بار کیا ہوتی ہے اور کب یوز ہوتی ہے۔ اور یہ جو سلائڈز میں بنا رہا ہوں اس کا کیا ریزن ہے، تو اس کا ریزن یہ ہے، اگر آپ ڈائریکٹلی یاد نہیں کر سکتے شارٹ کٹ کمانڈ جو ہے، تو آپ کے پاس یہ سلائڈز ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں نے لکھا ہے، تاکہ پھر آپ کو یاد رہے کہ یہ کمانڈ جو ہے یہ کس لیے یوز ہوتی ہے اور کب یوز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آٹوکیٹ کا انوٹیشن ٹول بار کو کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن اس کا لکھا ہے کہ دا انوٹیشن ٹول بار از یوز ٹو ایڈ ٹیکسٹ، یعنی یہ یوز ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈرائنگ میں ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکیں، اس کا ڈائمینشن نکال سکیں کہ اس کا ڈائمینشن کتنا ہے، اس طرح سے لیڈرز جو ہے وہ ایڈ کر سکیں اپنے ڈرائنگ میں، ٹیبلز جو ہے وہ بنا سکیں، تاکہ ہمارا جو ڈرائنگ ہے وہ کلیئرلی ریڈیبل ہو۔ ریڈیبل جو بھی ڈرائنگ وہ ریڈیبل ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے کو ایزیلی سمجھ آ سکے کہ یہ جو آبجیکٹ بنا ہے وہ کتنا اس کا لینتھ ہے، کتنا اس کا جو ہے مختلف ڈائمینشنز ہے، اور وہ ہے کیا۔ تو اس کے لیے آپ نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام لکھنا ہے کہ یہ ہے، جیسے کہ ہم روم بناتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ روم، اور اس کے ساتھ اس کا ڈائمینشن نکالتے ہیں کہ اتنا ہے اس سائڈ پر اور دوسرے سائڈ پر اتنا ہے، تو اس سے پھر ڈرائنگ آپ کا ریڈیبل ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر ریڈیبل نہیں ہوتی۔ اچھا، سب سے پہلا جو ہمارا آج کا کمانڈ ہے انوٹیشن ٹول بار میں، تو وہ ملٹی لائن ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ انوٹیشن ٹول بار میں جب بھی آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹیکسٹ نظر آئے گا، تو ٹیکسٹ میں پھر آپ جب ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں گے تو آپ کو ملٹی لائن ٹیکسٹ اور سنگل لائن ٹیکسٹ جو ہے یہ دونوں شو ہوگی۔ تو ملٹی لائن ٹیکسٹ جو ہے یہ ابھی ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے شارٹ کٹ کمانڈ جو ہے وہ ایم ٹی آپ نے انٹر کرنا ہے، یہ کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ یوز کس لیے ہوتی ہے؟ یوز ٹو رائٹ لانگ ٹیکسٹ اینڈ پیراگراف فارم لائک نوٹس، انسٹرکشن اور اسپیسیفیکیشن ان ڈرائنگس۔ جب بھی آپ ڈرائنگ میں کوئی پیراگراف ٹائپ کا رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ملٹی لائن ٹیکسٹ کا یوز کرنا ہے، جیسے کہ کچھ نوٹس اپنے ڈرائنگ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، انسٹرکشن ایڈ کرنا ہے، یا کوئی اسپیسیفیکیشن جو ہے یہ اپنے ڈرائنگ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو تبھی ہم اس کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سنگل لائن ٹیکسٹ ہے۔ تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتی ہے؟ یہ جتنے بھی ٹیکسٹ ہم کرتے ہیں اس ملٹی لائن ٹیکسٹ کے بیس پر، تو وہ کمپلیٹلی ایک گروپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس پر ڈبل کلک کریں گی تو اس کا ایڈیٹنگ ونڈوز ہے وہ آپ کے ساتھ اوپن ہو جائیں گی، جیسا کہ ایم ایس ورڈ یا یہاں پہ جو پاور پوائنٹ ہے اس میں ہوتا ہے نا ہوم، تو ہوم میں پھر اس کا جتنا بھی ٹیکسٹ ہے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس طرح سے ملٹی لائن ٹیکسٹ میں ہوتا ہے، اور سنگل لائن ٹیکسٹ میں یہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں سنگل لائن ٹیکسٹ کو۔ سنگل لائن ٹیکسٹ کے لیے آپ نے ڈی ٹی انٹر کرنا ہے، اس کا یہ شارٹ کمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یوز ٹو رائٹ شارٹ ٹیکسٹ ون لائن ایٹ اے ٹائم سچ ایز روم نیمز، لیبلز اور اسمال نوٹس، ٹھیک ہے۔ یہ کب یوز ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کو شارٹ ٹیکسٹ لکھنا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ نے جتنی لکھائی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ الگ الگ لائن میں شو، وہ جوائن نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایڈیٹنگ ونڈوز ہے وہ اوپن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ ڈائمینشن، تو ڈائمینشن کے لیے اپنے DIM جو ہے شارٹ کمانڈ ہے آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اب یہ کیوں یوز ہوتا ہے؟ تو جب بھی آپ ڈرائنگ بناتی ہے تو اس کی آپ نے ڈائمینشن شو کرنی ہوتی ہے، تو اگر ڈائمینشن آپ شو نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ڈرائنگ جو ہے وہ ریڈیبل نہیں ہوگا، کسی کو یہ پتہ نہیں لگے کہ یہاں پہ جو آبجیکٹ بنے اس کی ڈائمینشن کتنا ہے۔ یوز ٹو شو ایگزیکٹ میجرمنٹ آف آبجیکٹ سو دا ڈرائنگ کین بی انڈرسٹوڈ آن سائٹ، یعنی اگر آپ نے ڈرائنگ بنا دیا
اس کے ڈائمنشن نکال دی تو آپ کا ڈرائنگ جو ہے وہ ایزیلی سائٹ پر جو ہے وہ ریڈ کیا جا سکے گا. تو اس کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. لینئر ڈائمنشن ہے تو لینئر ڈائمنشن کے لیے آپ نے DLI انٹر کرنا ہے. اب یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں؟ جہاں پہ بھی آپ کے پاس اسٹریٹ لائن ہو, چاہے وہ ہاریزونٹل ہو یا ورٹیکل ہو. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے لیے اس کا یہ آپ کے لیے اس کا ڈائمنشن نکالے گا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ شو ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹینس بٹوین 2 points کمنلی یوزڈ فار وال اینڈ رومس. یعنی یہ 2 پوائنٹ کے درمیان جو ہے وہ آپ کو ڈسٹینس دے گا اگر وہ ہاریزونٹل ہے یا ورٹیکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ الائن ڈائمنشن, تو الائن ڈائمنشن کے لیے آپ نے DAL انٹر کرنا ہے. الائن ڈائمنشن یوزڈ فار سلینٹڈ اور انکلائنڈ لائنس ٹو گیٹ دا ٹرو لینتھ. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جہاں پہ بھی آپ کے پاس انکلائنڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, یہ جیسے کہ یہاں سے اسٹارٹ ہوا یہاں پہ ختم ہوا, تو مطلب اسٹریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اسٹریٹ نہیں ہو تو پھر آپ نے اس کمانڈ کا یوز کر کے اس کا جو ٹرو لینتھ ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں کہ کتنا ہے. ٹھیک ہے. ڈائمنشن آپ اسے نکال سکتے ہیں. اچھا, اس کا یہاں پہ ہم وہاں پہ ہم یہ کیوں نہیں یوز کرتے؟ وہ اس لیے کہ وہ لائن اسٹریٹ نہیں ہوتا, اور یہاں پہ ہم نے کہا کہ اس کا شرط یہ ہے کہ اس کی جو لائن کا جس لائن کا آپ ڈائمنشن نکالتے ہیں وہ اسٹریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے, اس میں اگر لائن اسٹریٹ نہ ہو تو پھر بھی آپ اس کا یوز کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایکوریٹ جو ڈائمنشن ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اینگولر ڈائمنشن, تو اینگولر ڈائمنشن جہاں پہ بھی آپ کو اینگل پوائنٹ کرنا ہو 2 لائن کے درمیان تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. اس کا شارٹ کٹ کمانڈ DAN ہے. اور یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ یوز ٹو ڈسپلے دا اینگل بٹوین 2 لائنس, 2 لائن کے درمیان اینگل اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آرک لینتھ ڈائمنشن, تو اس کے لیے ہم نے DAR انٹر کرنا ہے. DAR انٹر کرنے کے بعد یہ جو آرک کا جتنا لینتھ ہے وہ آپ کو شو ہوں گی. جیسے کہ یہاں سے ایک آرک سٹارٹ ہوا, یہاں پہ ختم ہوا, تو یہاں سے یہاں تک آپ کا جو ڈسٹینس ہے وہ آپ کو شو ہوگی کہ اتنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ ریڈیس ڈائمنشن, تو اس کے لیے آپ نے DRA انٹر کرنا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے کہ یوز ٹو شو دا ریڈیس آف اے سرکل اور آرک. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی سرکل ہم نے بنایا ہے یا ریڈیس, اور اس کا اگر ریڈیس نہیں ہے آرک, تو اس کا ہم پھر جو ریڈیس ہے وہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ ڈائمیٹر ڈائمنشن, تو اس کے لیے اپنے DDI انٹر کرنا ہے. ڈسپلے دا فل ڈائمیٹر آف اے سرکل اپٹن یوزڈ فار پائپس اینڈ کالمس. یعنی جہاں پہ بھی سرکل ہم نے بنایا اور اس کے ہم کمپلیٹلی جو ڈائمیٹر ہے وہ اس کو شو کرنا چاہیے تو ہم اس کی مدد سے کر سکتے ہیں کہ اس کا ڈائمیٹر کتنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جتنے بھی سرکولر آبجیکٹ بنتے ہیں اس کا پھر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے DDI کا. اب ہے وہ ڈیلیٹ ڈائمنشن, تو اس کے لیے ہم نے DOR انٹر کرنا ہے. اور یہ کیا کہاں پہ یوز ہوتی ہے, کس لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جہاں پہ بھی آپ نے فار ایگزامپل ہمارے پاس UCS آئیکن ہے, UCS آئیکن سے یہ کتنی دوری پر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آبجیکٹ ہم نے بنایا AutoCAD میں وہ کتنی دوری پر ہے, تو اس کو ہم نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جوکٹ, تو جوکٹ کے لیے اپنے DJO اپنے انٹر کرنا ہے. اب یہ کیا کریں گا کہ یہاں پہ لکھے گا یوز ٹو شو دا ریڈیس آف آرک, مینس جہاں پہ بھی آپ نے ایک بڑا سرکل یا آرک بنا دیا اور اس کا آپ ریڈیس شو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ون دا سینٹر پوائنٹ از فار اوے, جہاں پہ سے آپ کے پاس سینٹر پوائنٹ بہت دوری پر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. لیڈر, اب لیڈر کیا ہوتی ہے, تو لیڈر کے لیے اپنے LE کمانڈ انٹر کرنا ہوتے ہیں. اور یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ کریٹ این ایرو لائن دیٹ پوائنٹ ٹو این آبجیکٹ ود نوٹس اور ایکسپلینیشن. یہ ایک ایرو لائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لائن ہوتے ہے اور اس میں ایرو ہوتے ہیں جو کہ آپ ایک آبجیکٹ کا نوٹس اور ایکسپلینیشن وہاں پہ شو کرتی ہے, لکھ سکتے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ ایڈ لیڈر, تو ایڈ لیڈر کے لیے ہم نے MLE انٹر کرنا ہے. اور اس کا یوز کب ہوتا ہے, جہاں پہ بھی ہمارے پاس 2 سیم آبجیکٹ ہو. ٹھیک ہے. اور ایک کو ہم نے ایرو اور نوٹس جو ہے وہ لکھ دیا, وہ ایڈ ہو گیا, تو اس کے بعد ہم نے دوسری آبجیکٹ کو ہے وہ الگ شو نہیں کرنا بلکہ اس نوٹ کو اس کے لیے بھی یعنی ایک نوٹ دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہم ایڈ لیڈر کریں گے اور اس طرح سے پھر یہ جو ہے ایڈ لیڈر ہم کریں گے ابھی پریکٹیکل, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے.
अब नेक्स्ट है रिमूव लीडर। तो रिमूव लीडर का मतलब क्या होते हैं, रिमूव अनवांटेड और एक्स्ट्रा लीडर एरो टू कीप द ड्राइंग क्लीन, यानी जहाँ पे भी हमें ज़रूरत न हो लीडर की और हमने ऐड किया है तो उसको हम इसकी मदद से ख़त्म कर सकते हैं और अपना ड्राइंग जो साफ बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है टेबल। तो इस टेबल का शॉर्ट कमांड है TB, आपने ये एंटर करना है। इसके बाद क्या ये क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, क्रिएट टेबल विद द रोज एंड कॉलम्स फॉर स्केजुअल्स, ठीक है। जब भी हमने स्केजुअल शो करना है उसके लिए हम ये टेबल बनाती है, जैसे कि हमारा एक प्लान है और इसमें मुख्तलिफ डोर्स यूज़ हुई है, ठीक है, हमने ऐड किया और इस तरह से मुख्तलिफ विंडोज़ हमने ऐड किए और इसका जो है लेंथ और हाइट वगैरह ये हमने शो करना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और इस पर लिख देंगे कि डोर एंड विंडो स्केजुअल। इसके बाद क्या करेंगे, D1 लिख देंगे और D1 के बाद जो है हम उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट वगैरह ये चीज़ें ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जो जितने भी है उसके लिए हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर में हम टेबल तक ही एक्सप्लेन करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड के स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सारे कमांड जो है वो यूज़ कैसे हो। तो अभी हम आ गए अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पर और यहाँ से यहाँ तक जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये है एनोटेशन टूल बार की, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले इसमें होता है टेक्स्ट और टेक्स्ट में मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है और सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो आप सबसे पहले देखते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट को। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या होते हैं, जैसा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर MT शॉर्टकट कमांड है इसकी, ठीक है। MT आप लिख दें, MT लिखने के बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट दे दें इसका और इस तरह से जितने एरिया में आपने टेक्स्ट करना है उसको आपने इसको देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ दूसरा पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका मैंने आपको कहा था कि एक कंप्लीट एडिटिंग विंडो इसका ओपन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टाइल है, ठीक है, परमिटिंग है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है, स्पेल चेक वगैरह सब कुछ है इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज़ बढ़ा देंगे इसका कि साइज़ आपको कितना चाहिए, तो हम 1 एंटर करेंगे। 1 एंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ जैसे कि रूम, ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ बस सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे डोर, ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ, विंडो और इस तरह से फिर और कुछ भी लिख देते हैं जैसे कि होम एटसेक्टर और यहाँ पे लिखता हूँ ऑटोकैड, ठीक है। ये सब कुछ हमने लिख दिया। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट हम एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इटालिक कर सकते हैं। ये जितना भी वर्ड में आपने देखा होगा कि ये सब कुछ ऑप्शन मौजूद होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकती है, ठीक है, ये सब कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम चेंज कर सकती है, कोई और टेक्स्ट आपको चाहिए स्टाइल तो यहाँ से आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये ऐड होगी अभी। तो ये सब कुछ मल्टीलाइन टेक्स्ट में होता है, ये एडिटिंग विंडो होता है, दूसरा जो है उसमें नहीं होता। यहाँ पे अगर आपको पैराग्राफ फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पे जिस टाइप का चाहिए तो आप दे सकते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। इसके बाद सेंटर और इसके बाद जो है राइट और इसके बाद फिर लेफ्ट वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। और अगर आपने कोई सिंबल्स वगैरह ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप कंप्लीट इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंगल लाइन टेक्स्ट में ये आपके पास नहीं होता। ठीक बाद अगर आपको ये ठीक हो गया सब कुछ आपने ठीक किया, इसके बाद यहाँ पे क्लोज एडिटर कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ जो है वो एक ग्रुप के तरह आपको नज़र आएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कंप्लीट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये अगर हम सिंगल लाइन टेक्स्ट में करेंगे तो फिर वो ये रूम जो है ये अलग लाइन में नज़र आएंगे, इस तरह से। ये डोर जो है ये अलग लाइन में, विंडो अलग लाइन में, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें ये नहीं होता। इसके बाद अगर फिर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दें इस पर। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका जो है वो कलर वगैरह सब कुछ जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कलर भी फिर आपको चाहिए आप उसको दे सकते हैं। ये हो गया हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट को यूज़ करना है तो इसका शॉर्टकट है DT
اور DT انٹر کرنے کے بعد یہ کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گا. یہاں پہ آپ نے دینا ہے ایک پوائنٹ اور اس کے بعد دینا ہے ٹیکسٹ ہائٹ. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ ہائٹ آپ کتنا دینا چاہتے ہیں, جیسے کہ ہم دیتے ہیں کہ 1 اور 1 کے بعد ہم اس کا اینگل کتنا چاہیے, یا آپ کو اسٹریٹ ہاریزونٹل چاہیے یا ورٹیکل چاہیے. ٹھیک ہے, یا آپ کو کچھ خاص اینگل پر چاہیے تو آپ اس کو اینگل بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ اینگل میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو ابھی کے لیے ہم نے اسٹریٹ کرنا ہے تو 0 انٹر اینگل ہم اس کو 0 دے دیں گے. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ لکھائی کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں یہاں پہ بھی لکھتا ہوں روم اور اس کے بعد ڈور. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں جو ہے سب کچھ چیزیں وہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں, بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ کوئی اور ایڈیٹنگ کے لیے کوئی ونڈو اوپن نہیں ہوگا. یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ نہیں ہوتا ہے سنگل لائن ٹیکسٹ میں. یہ جو ایڈیٹنگ کا کمپلیٹ ونڈو ہوتا ہے وہ یہاں پہ سنگل لائن ٹیکسٹ میں نہیں ہوتا اور ملٹی لائن ٹیکسٹ میں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب آپ کلک کر دیں تو اسکیپ کر دیں, کمانڈ سے باہر جائے. اب یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو روم جو ہے وہ الگ لائن ہے, ڈور الگ لائن ہے, ونڈو الگ لائن ہے, اور یہ کمپلیٹ ایک گروپ میں آپ کو نظر آئے گا. اس کے اگر آپ نے ابھی کلرز وغیرہ چینج کرنا ہے تو وہ یہاں سے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس کو ریڈ کر رہا ہوں, لیکن اور کچھ اس میں نہیں ہوتا. تو میں تو خود ملٹی لائن ٹیکسٹ کا یوز کرتا ہوں, چاہے مجھے ایک ورڈ بھی کیوں لکھنا نہ ہو تو میں اس کا یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. اب ڈائمینشن ہے تو ڈائمینشن جیسے کہ میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل کو بنا لیتا ہوں. ریکٹینگل کو بنانے کے بعد اس کا ہمیں ڈائمینشن چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کچھ لائن ایڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہوں, اس کو آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیوں کیا, آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمیں ڈائمینشن چاہیے تو ہم DIM پر ڈائمینشن یہاں سے کلک, اور یہاں سے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کلک. اس طرح سے ہم یہ جو ہے ڈائمینشن شو کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں ابھی یہاں سے کمپلیٹلی اس سب کا شو کرنا ہے تو ہم اس کے بعد C انٹر کریں گے پر کنٹینیو, اور اس کو کلک کریں گے, اور اس کے بعد یہاں پہ چاہیے اور یہاں پہ چاہیے. تو یہ سب کچھ ہم یہ ہوگی ہمارا ڈائمینشن کمانڈ. تو ڈائمینشن کمانڈ آپ اس طرح کے یوز کر سکتے ہیں. پھر ایک ایگزامپل یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں, جیسے کہ DIM پر ڈائمینشن. ٹھیک ہے, اس کو لکھنے کے بعد یہاں سے یہاں تک, اور اس کے بعد C انٹر پر کنٹینیو. ٹھیک, اور یہاں پہ آپ کلک کر دیں, کنٹرول پر Z کرتا ہوں, یہاں سے صحیح نہیں ہوا. پھر کر دیتا ہوں جیسے کہ DIM پر ڈائمینشن, اس کا یہ پوائنٹ دیا اور یہ پوائنٹ دیا. اس کے بعد کلک کیا اور اس کے بعد ہم نے C انٹر کیا. C انٹر کرنے کے بعد اس کو کلک کیا, یہاں سے اس کو کلک کیا اور یہاں سے اس کو کلک کیا. تو آپ اس طرح سے ڈائریکٹلی پھر ایک ساتھ جو ہے وہ ڈائمینشن نکال سکتے. اس کمانڈ کو اب ختم کر دیں. اس کو ہم نے اس کا ایگزامپل دیکھ لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے لینئر ڈائمینشن. تو لینئر ڈائمینشن کیسے یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس ایک اسٹریٹ لائن ہے تو اس کا ڈائمینشن نکالنے کے لیے ہم لینئر ڈائمینشن کو یوز کریں گے, جس کا شارٹ کٹ ہے DLI. DLI انٹر کرنے کے بعد آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اور ایک ورٹیکل کو بھی دیکھ لیتے ہیں, جیسے کہ یہاں سے یہاں تک ایک لائن ہے DLI. یا پھر انٹر کر دیں, اس کو انٹر کرنے کے بعد یہاں سے یہاں تک کلک کر دیں تو آپ کو ڈائمینشن شو ہو جائے. اس طرح پہ اگر انکلائنڈ لائن ہے تو پھر اس کو کیسے آپ میجر کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ DAL سے آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں. DAL کمانڈ ایکٹیو کر دیں, اس کے بعد اس کا یہ پوائنٹ دے دیں اور اس کا یہ دے دیں, تو یہ آپ کو بالکل ایکوریٹ جو اس کا ڈائمینشن ہے وہ دے دیں گے. لیکن اگر اس کو میں DLI کی مدد سے میجر کروں تو پھر کیا ہوگا, DLI میں نے لیا اور اس کو یہاں سے میجر کر رہا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہے, یا تو یہاں سے مجھے یہاں تک ہاریزونٹل ڈسٹینس دے رہا ہے, یا یہاں سے اس پوائنٹ تک کا ہمیں ورٹیکل ڈسٹینس دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو میں ہاریزونٹل کر دوں تو پھر یہ غلط ہوگا, جیسے کہ یہاں پہ 31 دیا ہے اور یہ کیا دے رہے ہیں 32. تو اس میں پھر آپ DLI کی مدد سے ایک انکلائنڈ لائن کا ایکوریٹ ڈائمینشن نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا
الائن ڈائمینشن جس کا ہم نے ڈی ایل کمانڈ ہم نے انٹر کیا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے پاس دو لائنز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا ہم اینگل دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے کہ یہ والا ایک لائن یہ ہوا, یہ دوسرا جو ہے یہ ہے, تو ہم اس کا اینگل کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے کہ ڈی این کمانڈ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے. ڈی این کمانڈ انٹر کرنے کے بعد ایک آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا اور دوسرے آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا, تو یہاں بھی ہمیں اینگل شو ہوگا کہ اس کا اینگل کتنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کس سائڈ کا اینگل دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, باہر سائڈ کا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح آپ مختلف اینگل جو ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کی بات کیا ہے کہ آرک لینتھ, تو جیسے کہ ہمارے پاس ایک آرک ہے. ٹھیک ہے. اے آر سی پر آرک, اور یہاں سے یہاں تک ہم نے ایک آرک کو ڈرا کیا. ٹھیک ہے. اس کا یہاں اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک کتنا ڈسٹینس ہے, یہ جو کمپلیٹ کرو ہے اس کا لینتھ کتنا ہے یا اس کا ڈسٹینس کتنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے جو ہے ڈی اے آر کمانڈ کو ایکٹیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈی اے آر, اور اس کے بعد اس کو آپ نے کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے, تو میں باہر سائڈ کی طرف, اور اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کمپلیٹ جو لینتھ آپ کرو ہے وہ تقریباً اتنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارا کیا کمانڈ جو ہے اس کا ریڈیس ہے, تو ریڈیس کیسے ہم نکال سکتے ہیں, جیسے کہ یہ کرو ہے اور اس کا ریڈیس ہمیں نکالنا ہے, تو اس کے لیے ہم ڈی آر اے کمانڈ کو انٹر کریں گے. ڈی آر اے کمانڈ انٹر کرنے کے بعد اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے, تو اس کا ریڈیس جو ہے وہ ہمیں شو ہو جائے گی کہ 13.62 وغیرہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کے بعد کون سا کمانڈ ہے کہ ڈائمیٹر کا, تو جیسے کہ ہمارے پاس سرکل ہے تو سرکل کا بھی آپ ریڈیس نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سرکل کا ریڈیس کیسے نکال سکتے ہیں, ڈی آر اے کمانڈ پھر سے ایکٹیو کریں, اس کو ایکٹیو کرنے کے بعد آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور کلک کریں ایک جگہ پر, تو آپ کو شو ہوگی کہ اس کا ریڈیس اتنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ڈائمیٹر اس کا نکالنا ہے کمپلیٹ, تو ڈی ڈی آئی آپ انٹر کر دیں. ڈی ڈی آئی انٹر کرنے کے بعد اسی سے یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گی کہ اس کا کتنا ہے کمپلیٹ ڈائمیٹر. ٹھیک ہے. اس کو آپ باہر کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کون سا کمانڈ ہے کہ اس کے بعد ہے آرڈینیٹ, تو آرڈینیٹ کو آپ نے کیسے فائنڈ کرنا ہے, جیسے کہ یہاں پہ یو سی ایس آئیکن آپ کو شو ہو رہا ہوگا, جیسا ایکس اور وائی لکھا ہے, تو اس کا دونوں کا جو یہاں پہ دونوں کنیکٹ ہوئے ہیں جس جگہ پہ, اس کو ہم اوریجن پوائنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اوریجن پوائنٹ سے یہ جو ڈرائنگ ہے یہ کتنی دوری پر ہے, تو ہم اس کو نکال سکتے ہیں. تو اس کے لیے کمانڈ ہے ڈی او آر آپ لکھ دیں, اور ڈی او آر لکھنے کے بعد اب اگر آپ کو ہاریزونٹل چاہیے تو ہاریزونٹل ہم اتنی یہاں سے اتنی فاصلے پر ہے, اور اگر ورٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں تو ورٹیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے جوگ, تو جوگ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک بڑا سرکل ہے اور آپ اس کا جو ریڈیس ہے وہ آپ نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے لیے ڈی جے او آپ لکھ دیں اور انٹر کر دیں. اس کے بعد آبجیکٹ کو سلیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے. آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں, اور کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کو جاگڈ شیپ کا شو ہو جائے گی. یہ ہو گیا ہمارا جاگڈ. تو ہم نے سینٹر تک نہیں, بس صرف یہاں پہ شو کیا کہ اس کا ریڈیس اتنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ یہ ختم ہو گیا. اس کا سارے کمانڈ اب میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا سلائڈ میں شارٹ کٹ. اس کے بعد ہے لیڈر, تو لیڈر اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ میں یہاں پہ سرکل بناتا ہوں اور اس سرکل کو ڈائمیٹر کے بیس پہ بناتا ہوں اور اس کو 1 دیتا ہوں. ٹھیک ہے. 1 انٹر کرتا ہوں, تو یہاں پہ شو ہو گیا, اور اس کو کاپی کرتا ہوں, سی او کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سی او کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو لگاتا ہوں, یہاں پہ اور یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے شو کرنا ہے کہ اس کا یہاں پہ لیڈر لگانا ہے, اور لیڈر کی مدد سے یہ شو کرنا ہے کہ یہ جو اس کا ریڈیس بھی ہے وہ 0.5 ہے. تو میں لکھ دوں گا کہ R = یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ R 0.5. ٹھیک ہے. اس کو پھر آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر دیں, اس کا سائز بڑا کر دیں 0.5 آپ انٹر کر دیں, یہاں پہ کلک کریں.
لیکن یہاں پہ جتنے بھی سرکل ہے وہ ہمارے پاس سیم ہی ریڈیس کی اور ڈائمیٹر کی. تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ملٹی لیڈر کو ایڈ کریں گے. تو اس کی شارٹ کٹ ہے MLE. اور یہاں سے اس کو کلک کر دیں, یہاں پہ یہ بھی شو کر دیں, یہ بھی یہاں سے شو کر دیں. اس طرح سے یہ والا بھی آپ یہاں سے کر سکتے, لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ریموو لیڈر آپشن ہے تو ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کو کلک کریں گے. اور یہ جو ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ تو آپ اس طرح سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ٹیبل ہے. تو ٹیبل اگر آپ کو بنانا ہے, جیسے کہ یہاں پہ میں ایک ٹیبل بنانا چاہتا ہوں تو میں TB پر ٹیبل انٹر کروں گا. اس کو انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو اوپن ہو جائے گی کمپلیٹ. آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ لکھے کہ کالم کتنی چاہیے. تو 6 ہے تو ہم کر دیں گے کہ 3 چاہیے یا 4 آپ لکھ دیں, کچھ بھی لکھ دیں. اس کا پھر آپ کمپلیٹلی وڈتھ اس کا کتنا چاہیے تو یہ بھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. روز کتنا چاہیے تو روز ہمیں چاہیے کہ 6 تو 6 لکھ دیں. اس کا رو کا ہائٹ کتنا چاہیے تو ہم اس کو بھی دے سکتے کہ اتنا دے دیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی کے لیے بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہے. اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد ٹیبل آپ کا تیار ہو گیا. یہاں پہ کلک کر دیں. کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم پھر جو بھی جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا اس کو ہم کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ لکھائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ڈور اینڈ ونڈو ڈیٹیل, یہاں سے اس کو اس کا ہائٹ بھی ہم بڑھا سکتے ہیں, جیسے کہ 1 کر دیں. 1 کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کر دیں. اور ٹیبل کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیبل کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس کو یہاں سے اس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہاں پہ بھی لکھائی ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہے ہمیں لکھائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جیسے کہ میں لکھتا ہوں کہ 1 اور 1 لکھنے کے بعد یہاں پہ اس کا بھی ہائٹ بڑھا دیتا ہوں. اور اچھا جی, یہاں پہ ہمارے پاس کچھ یوزفل کمانڈ ہے جو ہمیں ایکسپلین کرنا چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ مختلف آپشن ہے, جیسے کہ ایچ ایڈٹ. تو ایچ ایڈٹ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ میں ایچ لیتا ہوں, ایچ یہاں پہ میں نے پرووائڈ کیا. اب یہاں سے میں یہ ایچ دیتا ہوں اور اس کو اسکیل جو ہے اس کا تھوڑا زیادہ کرتا ہوں. جیسے کہ آپ 50 کر لیں, 50 اور انٹر کر دیں. انٹر کرنے کے بعد یہاں سے ہم پھر یہ آپشن جو ہے یہاں پہ موڈیفائی ٹول بار میں ایچ ایڈٹ, اس کو آپ ایکٹیو کر دیں. اور ایکٹیو کرنے کے بعد یہ آپ ایچ جو ہے یہاں سے ایڈٹ کر سکتی ہے. لیکن یہ اس کا پہلا طریقہ جو ہم نے بتایا تھا کہ ایچ کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے. اگر ایچ ہمیں ایڈٹ کرنا ہے تو اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ جو کمپلیٹ ہمارے پاس یہ ونڈو شو ہو رہا ہے یہاں سے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی آپشن دیا ہے, یہاں سے بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں. ایڈٹ ہے تو ایرے بھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس سرکل ہے اور یہاں پہ ہم کوئی اور چیز بناتے ہیں جیسے کہ ریکٹینگل. تو اچھا جی, ایرے ایڈٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہم ریکٹینگل لیتے ہیں REC پر ریکٹینگل لینے کے بعد یہاں پہ ایک ریکٹینگل بناتے ہیں اور اس کو ایرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہاں پہ پولر ایرے ہے تو پولر ایرے کریں گے. اس کے بعد سینٹر جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اور یہ سارا کچھ جو ہے ایرے ہو جائے گا. اچھا, اس ایرے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آپشن دیا ہے ایڈٹ ایرے. تو ایڈٹ ایرے پہ آپ کلک کریں. یہاں سے یہ آبجیکٹ جو ہے اس کو آپ سلیکٹ کر دیں. یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے اس کا ڈیٹیل شو ہو جائے گی کہ آپ نے کیا ایڈٹ کرنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ آئٹمز ہے تو میں آئٹمز کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی 6 ہے تو ہم نے کتنا کرنا ہے 7. ٹھیک ہے, یا 10 کر دیں تاکہ زیادہ ہو جائے. 10 میں نے کرنا ہے. تو 10 کرنے کے بعد یہاں سے آپ پھر کمانڈ سے باہر جائے, اسکیپ کریں تو یہ 10 ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس پر ڈبل کلک کر دیں. ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سب کچھ جو ہے ہمیں شو ہو جائے گی. جیسے کہ
यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस कम करूँगा 20 करता हूँ तो आइटम ज़्यादा हो जाएगी, ये पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। 20 कर दिया, तो ये सब कुछ आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम इसको यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऑप्शन दिया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और क्या कमांड है, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और इसको हम ब्रिक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं BR कमांड जो है वो एक्टिव करूँगा, BR पर ब्रिक, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कितना आपने ब्रिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ये हमें ब्रिक करना चाहिए, हम यहाँ तक ब्रिक करेंगे। तो यहाँ तक ब्रिक करने के बाद ये आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे ब्रिक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ब्रिक कमांड, और इसके साथ दूसरा क्या कमांड है कि पॉइंट ब्रिक। अगर हमें किसी पॉइंट पर, ये अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये हम अब ब्रिक करना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो हम इस कमांड को एक्टिव करेंगे, ब्रिक पॉइंट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये दिया, तो यहाँ से अभी ये ब्रिक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिक और पॉइंट ब्रिक और ब्रिक कमांड। अब इसके बाद ये जॉइन कमांड जो कि बहुत ही यूज़फुल कमांड है, तो हम इसके लिए J एंटर करेंगे, J पर जॉइन। मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, और R तो मैं आप ऑन करता हूँ ताकि फिर कोई मसला ना हो। R तो ऑन किया, यहाँ पे मैंने इसको ब्रिक किया, ठीक है, BR कमांड मैंने लिया और ब्रिक किया। ब्रिक करने के बाद यहाँ तक मैंने ब्रिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि वापस ये दोनों जॉइन हो जाए आपस में, ठीक है। तो जॉइन करने के लिए मैं J एंटर करूँगा, J एंटर करने के बाद इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा, तो ये इस तरह से फिर जॉइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ टूल थी जो ज़्यादा यूज़फुल है उसको मैंने कर दिया, और जो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और अच्छा जी, इसके बाद जो है हम कंप्लीट लेयर्स टूल बार को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती है, इसका यूज़ क्या होती है, और कब हमें इसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आज की क्लास में इतना ही काफ़ी, ठीक है। अगर कोई मुश्किल हो इस क्लास में, कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा हो, तो आप उसको कमेंट कर सकती है, इसका हम रिप्लाई कर देंगे आप।